بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وصیت کو بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ وصیت کے بدلنے والے کے سر پہ ہوگا، جبکہ وصیت کرنے والے کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ثابت ہوگا۔ مطلب کہ وصیت جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہوتی ہے تو پیچھے رشتہ دار جو ہے اس وصیت میں تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا گناہ جو ہے وہ رد و بدل کرنے والے پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاتی ہے آیت نمبر 182۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ آج اس آیت میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت میں غلطی ہو جائے، اب غلطی سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اس نے 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دی۔ دیکھیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں بار بار قرآن و سنت سے پتہ چل رہی ہے کہ زیادہ کتنی وصیت کرنی ہے، 1/3 سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی وصیت، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی ہو سکتی ہے، یا وہ کسی ناجائز کام کے لیے وصیت کر دے۔ ناجائز کام کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ کوئی ایسی چیز بنوانے کے لیے، ڈانس کلب بنانے کے لیے، سینما بنانے کے لیے جو اسلام میں ناجائز ہیں، ان کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ میری رقم مختص کر دیں تو اس میں وہ وصیت ہے، یا پھر کسی کے ساتھ ناانصافی کا خدشہ ہو تو تب جو ہے وصیت کو بدلا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا جو وصیت بدلے گا، لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی ناجائز کام کے لیے کسی نے وصیت کی ہے، یا زیادہ مال کی وصیت کر دی ہے، اور ناانصافی کا خدشہ ہے، تو پھر وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 183۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے روزوں کی فرضیت کا بیان آ رہا ہے۔ اب اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو اس میں خبر دی ہے، امت محمدی کو، کہ تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ گزشتہ قوموں پر فرض تھے۔ اچھا، گزشتہ قوموں پہ فرض تھے روزے، یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ اب رومن یونانی جو تھے قوم تہذیبیں، ان میں بھی ہمیں یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ ایون کہ جو ہندو تھے ان میں بھی روزے رکھنے کا رواج موجود تھا۔ اب جو تو ریت ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے کو وہ عبادت کی طرح رکھتے تھے یہودی۔ اب جب ہیروشلم کی تباہی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہود جو تھے انہوں نے اپنے اوپر 5 روزے جو تھے وہ لازم کر لیے تھے۔ پھر انجیل میں بھی روزوں کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے گزشتہ قوموں پہ کیے تھے اسی طرح تمہارے لیے بھی کیے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم برائیوں سے بچو۔ اب روزہ جو ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ہمارے فرائض ہم پہ فرض کی ہیں چیزیں، اب سب سے پہلے نماز ہے. نماز جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، مطلب کہ مشکل اس حساب سے نہیں ہے کہ اس میں اتنی زیادہ مشقت تو نہیں کرنی پڑتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پڑھنا مشکل لگے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی مشقت والی عبادت نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے زکوٰۃ. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، پیسے نکالنا وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. نماز سے مشکل لگتا ہے زکوٰۃ پیسے نکال کے دینا. پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ مشکل آ جاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کچھ بھی نہ کھاؤ. تو یہ سب کم جو ہے وہ نماز کم مشکل ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی مشکل زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ اس سے مشکل ہے. تو ایک سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرض کی ہیں چیزیں. اب رمضان کے روزے جو ہیں وہ کب فرض ہوئے تھے؟ 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے تھے. اب اس آیت میں یہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ روزے جو ہیں وہ عبادت قدیمہ ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایام اور احکام مختلف تھے، مگر روزے جو تھے وہ تمام امتوں پر لازم رہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان پہ رمضان کے روزے، کیونکہ یہ کہیں اس کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے یا وہ کس مہینے میں روزے رکھتے تھے یا ان کا روزے کا ڈیوریشن کتنا ہوتا تھا. تو اس چیز کا مختلف ہو سکتے ہیں احکام، لیکن روزے تمام امتوں پر فرض تھے. اس کے بعد اگلی آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 184. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اچھا، اب اس میں آ رہا ہے کہ سفر. اب سفر سے کیا مراد؟ اب یہ نہیں کہ آپ ادھر سے تھوڑا سا دور جاؤ اور آپ کہو کہ بھئی 30 منٹ کی مسافت پہ جاؤ اور آپ کو بھی میرا سفر ہے. اب سفر کی ایک میعاد ہے. سفر سے مراد ہے ایسا سفر جس کی مسافت جو ہے وہ 3 دن سے کم نہیں ہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ اگر اس میں رمضان کے روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی کا یا ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے یا سفر میں شدت اور تکلیف کا ڈر ہو، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ وہ ان دنوں کے روزے جو ہے وہ بعد میں قضا کرے. اچھا، 5 دنوں میں جو ہے روزے رکھنا جائز نہیں ہے. وہ 5 دن کون سے ہیں؟ دونوں عیدوں والا دن، ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہیں. ان میں جو ہے روزے رکھنا جائز نہیں ہے. تو ان دنوں کے علاوہ، ان 5 دنوں کے علاوہ سال میں آپ کسی ٹائم بھی جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں کسی مسافر نے یا کسی بیمار نے، تو وہ اس کو رکھنا فرض ہے. اب فدیہ دینا جو ہے وہ بھی رخصت صرف ایسے دائمی بیمار کے لیے جسے صحت یابی کی امید ہی نہ ہو، ورنہ عام بیماری کے جس میں بعد میں قضا دینی ہوگی، ایسی بیماری جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اب آپ کا فار ایگزامپل آپ کی گلا خراب ہے، بخار ہے، آپ اس دن آپ کو لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی، میں روزہ دوائی نہیں لوں گی تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو آپ روزہ چھوڑو گے لیکن آپ اسے قضا دو گے. اب فدیہ جو ہے وہ لوگ دیں گے جو دائمی بیمار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونا، اور ایسے بوڑھے شخص کے لیے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی. سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اسے منسوخ کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. مطلب کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ فدیہ دے دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں بھائی، میں نے فدیہ دے دیے تو بس میرا روزہ ہو گیا. تو اس چیز کی جو ہے ممانعت ہے. اچھا، اب ادھر ہمارے پاس 2-3 مسئلے آ جاتے ہیں. اب ایسا انسان جو بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب جو ہے اس کو یہ کہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، تو وہ بھی مریض کے حکم میں آئے گا.
اب جس طرح شوگر والا پیشنٹ ہے، وہ اس کا ایک ٹائم ایک چل رہی ہے، بیماری چل رہی ہے، ہاں اگر اس کو پتہ ہے، اس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے یا آپ اتنی دیر تک کچھ نہیں کھائیں گے تو آپ کی طبیعت جو ہے اس میں بہت بگاڑ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی مریض کی حالت میں آئے گا۔ پھر جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کو اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بھی جو ہے روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں جو ہے وہ دینی ہوگی، قضا دینی ہوگی۔ اب اچھا، جس مسافر نے طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کیا ہے تو اس کو جو ہے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن جس مسافر نے طلوع آفتاب کے بعد سفر شروع کیا ہے تو اس کو جو ہے دن کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی بوڑھا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، اس کو کمزوری کے باعث وہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا اور آئندہ اس کو قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ نصف سا یعنی 175 روپیہ، اور ایک کٹھنی بھر گھیو یا گھیو کا آٹا یا اس سے دونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے گا۔ لیکن اگر فدیہ دینے کے بعد اس میں روزہ رکھنے کی قوت آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شیخ فانی ایسا ہے کہ جو نادار ہے اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہیں رکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، لیکن یہ نہیں کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے جان کے وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ فدیہ دے سکتا اور وہ کہے کہ میں تو دے نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ حکم دیا، یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کی نیت اور آپ کا جانتا ہے نا کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے اور آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب اس آیت میں آگے ہی آ رہا ہے کہ جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ نیکی زیادہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ فدیہ کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ دے دے تھوڑا سا، یعنی کہ اگر 175 روپے بن رہی ہے تو 200 دے دے، 250 دے دے، جتنا زیادہ دے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت، روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ آج کی لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ 185 آیت کا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔